بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنۃ تقوی اللہ وحسن الخلق اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس النار الاجوفان الفم والفرج رواہ الترمذی وابن ماجہ وعن بلال بن الحارث قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ من الخیر ما یعلم مبلغها یکتب اللہ لہ بہا رضوانہ الی یوم یلقاہ وإن الرجل لیتکلم بالکلمۃ من الشر ما یعلم مبلغها یکتب اللہ بہا علیہ سخطۃ الی یوم یلقاہ رواہ فی شرح السنہ۔ آج کے درس کی یہ دو حدیثیں تلاوت کی گئی ہیں، ان میں کچھ اخلاق و آداب کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون، کیا تم لوگ جانتے ہو، ما اکثر ما يدخل الناس الجنۃ، کہ وہ کون سا عمل ہے، کون سی چیز ہے جو لوگوں کو، زیادہ تر لوگوں کو جنت میں داخل کرائے گی، یعنی وہ سب سے بڑھ کر کون سی چیز ہے، بکثرت وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عمل لوگوں کو جنت میں داخل کرائے گا۔ تو فرمایا کہ وہ عمل دو چیزیں ہیں، تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک اللہ کا تقوی اور خوف، اور دوسرے حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر احادیث جوامع الکلم ہوتی ہیں، یعنی مختصر الفاظ لیکن معنی اور مفہوم بہت زیادہ، جیسے اردو میں جسے کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا۔ اب دیکھو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والی ہے وہ اللہ کا تقوی اور حسن خلق ہے۔ اب اللہ کا تقوی یہ ایسا ایک جامع لفظ ہے کہ اس میں تمام فرائض واجبات بھی شامل ہو گئے اور تمام منہیات سے رکنا بھی شامل ہو گیا، کیونکہ جب اللہ کا خوف ہوگا، تقوی ہوگا، تو تقوی تو اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ تو جو انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے گا تو وہ سارے فرائض بھی ادا کرے گا، نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی فرض ہو تو رکھے گا، زکوٰۃ فرض ہو تو وہ بھی دے گا، حج فرض ہو تو وہ بھی کرے گا، حرام کاموں سے بھی بچے گا، زنا بھی نہیں کرے گا، چوری بھی نہیں کرے گا، گالم گلوچ بھی نہیں دے گا، غیبت بھی نہیں کرے گا، کسی کی حق تلفی بھی نہیں، یہ ساری باتیں تقوی میں شامل ہیں۔ تو ایک چیز انسان کے اندر آ جائے، تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، تو یہ وہ چیز ہے جو بکثرت لوگوں کو جنت میں داخل کرائے گی، یعنی داخل ہونے کا سبب بنے گی۔ اور دوسری چیز بطور خاص جو فرمایا حسن الخلق، خوش اخلاقی، اچھے اخلاق سے پیش آنا دوسروں کے ساتھ، یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ انسان خوش اخلاق ہو۔ نبی علیہ السلام خود انتہائی خوش اخلاق تھے، کسی کے ساتھ گالم گلوچ، برا بھلا، لان تان، اس قسم کی کوئی باتیں نبی علیہ السلام کسی کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو بعض باتوں پر غصہ آ جاتا تھا، کوئی خلاف شرع امر کا ارتکاب دیکھتے، کوئی کسی ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھتے تو نبی علیہ السلام کو بھی غصہ آتا تھا، لیکن اس غصے پر انہیں قابو ہوتا تھا۔ غصے کی وجہ سے کچھ زبان سے کسی کے ساتھ بدزبانی نہیں کرتے تھے۔ ہمیں تو غصہ آتا ہے تو پھر کیا کچھ بول لیتے ہیں، پھر خود کہتے ہیں یار بس میں غصے میں تھا،
بس بے قابو ہو گیا تھا۔ تو اصل چیز اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوتی ہے، چاہے انسان غصے کی حالت میں ہو تب بھی وہ اپنی زبان کو نرم استعمال کرے اور بد اخلاقی سے پیش نہ آئے، خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ تو یہ دو خوبیاں نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ یہ ایسی دو چیزیں ہیں کہ جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کا سبب ہوں گی۔ اور پھر اس کے مقابلے میں نبی علیہ السلام نے دو اور چیزیں بیان فرمائی جو جہنم میں بکثرت داخل ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ فرمایا اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس النار، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ سب سے زیادہ وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو جہنم میں داخل کرائے گی، یعنی جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ یعنی جہنم میں داخل ہونے کے اسباب اور بھی ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ سبب کون سی چیز بنے گی؟ پھر خود ہی فرمایا الاجوفان، فرمایا کہ انسان کے اندر دو اعضاء ہیں جو اندر سے خالی ہیں، لیکن یہی انسانوں کو بکثرت جہنم میں داخل کرنے کا سبب بنیں گے۔ وہ دو اعضاء کون سے ہیں؟ فرمایا الفم والفرج، ایک انسان کا منہ ہے اور دوسرا شرمگاہ ہے۔ اب انسان کا منہ اندر سے خالی ہوتا ہے، لیکن یہی منہ جب وہ منہ کے ساتھ برے بھلے کلمات کفر شرک بھی منہ کے ساتھ زبان سے کہتا ہے، گناہ کی باتیں بھی زبان سے کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، گالم گلوچ بھی زبان سے ادا کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس زبان کی وجہ سے اس کے جہنم میں داخل ہونے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اگر زبان کنٹرول میں نہ ہو، زبان قابو میں نہ ہو، تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی شرمگاہ کہ اگر وہ انسان کی اپنی خواہشات، اپنی شہوت کو کنٹرول میں نہ رکھے تو بسا اوقات زناکاریوں میں، بدکاریوں میں اور کیسے کیسے گناہ کے کاموں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرانے کے سبب دو چیزیں ہیں جو انسان کے اپنے اعضاء ہیں، ایک اس کا منہ، دوسرے اس کی شرمگاہ۔ تو نبی علیہ السلام ان باتوں کے ذریعے اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ جو چیزیں سب سے زیادہ جنت میں داخل ہونے کا سبب بن رہی ہیں وہ چیزیں اختیار کرو، اللہ کا تقوی خوف اپنے اندر پیدا کرو اور حسن اخلاق پیدا کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور جو چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنتی ہیں ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنی خواہشات نفسانی شرمگاہ کو جو ہے وہ ناجائز کاموں سے بچا کر رکھو، ورنہ جہنم کا سبب بن جائیں گی یہی دو چیزیں۔ تو دیکھو پیارے نبی علیہ السلام کی کتنی پیاری باتیں ہیں، دو الفاظ ہیں، لیکن اگر انہی دو باتوں پر بھی صحیح معنوں میں ہم امر پیرا ہو جائیں تو یقیناً جو بھی عمل کرے گا جنت کا مستحق بنے گا اور جہنم سے بچ جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جنت والے اعمال کی بکثرت توفیق عطا فرمائے، اور جو اعمال جہنم لے جانے والے ہیں ایسے اعمال سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔